رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تجوید کے کورس میں آج کے لیسن میں ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد کی مشق کریں گے۔ نون ساکن وہ ہوتا ہے جس پر کوئی حرکت نہ ہو بلکہ جزم ہو، جیسے ان، عن، جبکہ تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کہتے ہیں، جیسے رسولن، کریم، محیط۔ رسولن لام کے اوپر دو زبر ہیں، یہ تنوین ہے۔ کریم میم کے نیچے دو زیریں ہیں، تنوین ہے۔ محیط فا کے اوپر دو پیشے ہیں، یہ بھی تنوین ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے قواعد چار ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 اخفاء۔ نون ساکن اور تنوین کا پہلا قاعدہ اظہار ہے۔ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا ہو تو نون ساکن ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے، خواہ یہ صورت ایک کلمہ میں ہو یا دو میں، جیسے انعمتا نون ساکن میں یہاں پر اظہار ہوگا، من ہم نون ساکن میں اظہار ہوگا، من آمنا یہاں پر من الگ کلمہ ہے، آمنا الگ ہے، لیکن پھر بھی نون ساکن میں اظہار ہوگا۔ کفوان احد، کفوان الگ کلمہ ہے، احد الگ کلمہ ہے۔ کفوان تنوین میں یہاں پر اظہار ہوگا، اس اظہار کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کا دوسرا قاعدہ ادغام ہے۔ ادغام یعنی دو حرفوں کو ایک کر دینا۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون کے 6 حرفوں یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوتا ہے، یعنی نون کو ان حرفوں میں اس طرح ملا کر پڑھتے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ہوتے ہیں، جیسے من یقول من ربہم بحجارۃ من ھدی للمتقین، من وال، من نشاء۔ اب ادغام کی دو قسمیں ہیں، ایک ادغام مائل غنہ اور ایک ادغام بلا غنہ ہے۔ پہلی قسم غنہ کے ساتھ ادغام، لام اور را کے علاوہ 4 حروف یا، نون، میم اور واو میں ادغام بالغنہ ہوتا ہے، یعنی ادغام میں ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا، جیسے من یقول بحجارۃ من، یہاں پر ادغام بالغنہ ہے۔ نمبر 2 ادغام بلا غنہ، یہ 4 حرفوں کے علاوہ باقی 2 حروف یعنی لام اور را میں ہوتا ہے۔ ساکن اور تنوین کے بعد جب لام اور را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی ادغام میں وہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا، جیسے من ربہم نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کا تیسرا قاعدہ ہے اقلاب۔ قلب یا اقلاب کا معنی ہے بدلنا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھنا۔ یہ بدلنا اس وقت ہوتا ہے جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے، خواہ ایک کلمہ میں ہو یا 2 کلمہ میں، جیسے سنبلتن، سنبلتن نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے ایک ہی کلمہ میں، یہاں پر نون کو میم میں تبدیل کر دیں گے۔ بینی یہاں پر مین الگ کلمہ ہے اور بین الگ ہے، نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے اس لیے نون کو میم میں تبدیل کر دیں گے۔ میم بینی یہاں پر غنہ اور اخفاء ہوگا، یعنی اخفاء کا معنی ہے آدھی آواز ناک میں لے کر جانا۔ علیم بالظالمین، علیم میم کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد با آ رہا ہے اس لیے تنوین کو میم میں تبدیل کر دیں گے۔ زوج بہیج، امدم بعیدا، سب جگہوں پر تنوین اور نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، لہذا تنوین اور نون ساکن کو میم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کا چوتھا قاعدہ اخفاء ہے۔ اخفاء کا معنی ہے چھپانا، یعنی نون کو بلا تشدید غنہ کے ساتھ اس طرح پڑھا جائے کہ اس کی آواز ایسے سنائی نہ دے جیسے اظہار کے ساتھ پڑھتے وقت سنائی دیتی ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی
حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا، حروف یرملون 6 حروف، یا، را، میم، لام، واو، نون، اور با کے علاوہ باقی حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، خواہ ایک لفظ میں ہو یا دو میں، اس کو اخفا حقیقی کہتے ہیں۔ جیسے عند، عند، نون ساکن میں اخفا ہو رہا ہے، انت، یہاں پر بھی نون ساکن میں اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، اور نہ ہی حروف یرملون میں سے ہے، نہ ہی حروف حرکی میں سے، اور نہ ہی با ہے۔ کنتم انجینا، اخفا کا معنی ہے آواز کو ناک میں لے جانا، آدھی آواز کو ناک میں لے کر جانا۔ انذر شیء قدیر، یہاں پر شیء الگ کلمہ ہے اور قدیر الگ ہے۔ من سجیل، من قبلک، من ضعف، اخفا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اخفا کرتے وقت زبان کی نوک کو تالو سے جدا مگر اس سے قریب ہی رکھ کر آواز کو بقدر ایک الف کے ناک سے ادا کرتے ہیں تو اخفا ادا ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کا لیسن ہمارا اتنا ہی تھا۔ نون ساکن اور تنوین کے قواعد کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ قرآن پاک کے جن حروف میں یہ قواعد استعمال ہوتے ہیں وہاں ان قواعد کے مطابق آپ قرآن پاک کو پڑھیں۔ چند مسئلے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، انہی کو قیاس کر کے آپ قرآن پاک کے باقی حروف میں بھی یہ قواعد ترتیب سے پڑھ سکتے ہیں۔ ان قواعد کے مطابق ترتیب سے آپ قرآن پاک کے حروف کو سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کلام اللہ کی سمجھ عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا اپنی بہت ساری دعاؤں میں سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔